وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے فجر پڑھیں اور 5 منٹ قرآن کو دے دیں، رات کو سوئیں اور 6 منٹ قرآن کو دے دیں۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ فجر پڑھیں، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ ناظرہ خان بھی بہت ڈھیلا ہو تو 5 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کے اعمال نامے میں 10 ختم قرآن کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ 10 ختم قرآن کا اجر۔ 10 قرآن کے ختم کروانے ہونا کنے حافظ چاہیے دینے تو کنیاں دیگاں پکانیاں پینیاں، کنا حلوہ بنانا پینا ہے، تو پھر حافظ منڈے جی میں پڑھ دینے یا علمون تعلمون استاد جی دوجا پارا۔ ہاں خود پڑھیں، ایک سورہ یاسین 5 منٹ کامل ہے، سبحان اللہ، 10 ختم قرآن کا اجر اللہ آپ کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔ اگر کسی کی ماں قبر میں، کسی کا والد قبر میں، کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، سورہ یاسین پڑھتے وقت ان کی ایصال ثواب کی نیت، والدہ محترمہ والد محترم کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں۔ اللہ کی قسم میرا آپ کا عقیدہ ہے، آپ سورہ یاسین اپنی ماں اپنے والد محترم کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ کی والدہ کی قبر رب کی قسم نور سے بھر جائے گی، انوارات کی بارش ہو جائے گی۔ 10 ختم قرآن کا اجر ایک لمحے میں آپ کے والد محترم کی قبر تک پہنچ سکتا ہے۔ سوتے وقت ایسی 5-6 منٹ قرآن کو دے دیں، کم سے کم سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 6 آیتیں ہیں، بہت ڈھیلا ہو، ناظرہ خان بھی ہو، 5-6 منٹ میں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ اور وہ 6 منٹ جو آپ نے قرآن کو دی ہیں اس پہ ملنے والا کیا ہے؟ 6 منٹ نیند قربان کی ہے۔ اور بھائیو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سورہ ملک نہ صرف سفارش کرے گی بلکہ رب سے جھگڑ پڑے گی، اے اللہ رات کو سوتے وقت روزانہ مجھے پڑھ کے سوتا تھا، یا اس کی بخشش کر دے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ اللہ فرمائیں گے تو میرا کلام، جا تیری سفارش پر میں نے اس کی بخشش کر۔ اب سوچئے، اندازہ کیجئے، اگر قرآن کی ایک سورت بندے کے لیے جنت کے دروازے کھلوا رہی، وہ خوش نصیب حافظ قرآن جن کے سینے میں 114 سورتیں ہیں، پورا قرآن ہے، کس شان کے ساتھ قرآن ان کا سفارشی بن کے اٹھے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سفارشیں چلیں گی۔ بڑا خوبصورت عنوان ہے، اوہو سبحان اللہ، قیامت کے دن کیا چلیں گی جی؟ یاد رکھیے گا، دنیا کا بھی ضابطہ ہے، یہ بندہ میرٹ پہ ہوتا ہے یہ سفارش چلتی ہے۔ یہ ہمارے نوجوان پی ایف آرمی میں ٹیسٹ دیتے ہیں، بھرتی ہوتے ہیں، تو 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا میرٹ پہ ہو، فرسٹ ڈویژن ہو، اور یا پھر کیا چلتا ہے؟ سفارش چلتی ہے۔ یقین جانیے جنت کا داخلہ بھی انہی 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے ہوگا۔ اب ظاہر ہے مجھ سمیت کوئی ایک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں میرٹ پہ ہوں، کیا خیال ہے؟ جو نماز، جو تقوی، جو اطاعت اللہ کو بندے سے مطلوب ہے وہ ہمارے پاس ہے؟ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہاں میرٹ پہ ہوتے ہیں تو انبیاء ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، بلکہ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، جب امتی کو حکم ملتا ہے گناہ کے قریب نہیں جانا، باری جب نبی کی آتی ہے، نبی کی باری آتی ہے، اللہ گناہ کو پابند کر دیتے ہیں، نبی کے قریب نہیں جاتے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، میرٹ پہ انبیاء ہوتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں بھی ہمارا سب کا نظریہ عقیدہ، اگرچہ صحابہ معصوم تو نہیں تھے لیکن سارے صحابہ محفوظ ضرور تھے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی صحابی سے کمی بیشی ہو بھی گئی، ہر صحابی موت سے پہلے اللہ سے صلح کر کے، توبہ کر کے، اللہ کے ساتھ معاملہ صاف کر کے دنیا سے گئے۔ اس لیے بشارت آئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، قیامت تک بعد میں کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ تو انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ۔ اس کے بعد بھائیو، ہاں
خیر القرون میں ایک تیسرا طبقہ ہے تابعین، تبع تابعین، جن کے بارے میں اصطلاحاً کہا جاتا ہے مشہود لہا بالخیر۔ آپ خطبے میں خطیب سے تقریباً عام خطبہ یہ خطبہ پڑھتے ہیں اور یہ حدیث پڑھتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا صحابہ کا، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا تابعین کا، جنہیں مشہود لہا بالخیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کی کوئی گارنٹی، کوئی میرٹ پہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو بھائیو آج نیتیں کر رہے ہیں اس مجلس کی برکت سے، یا اللہ میرا معاملہ تو جو ہے سو ہے، جاتے جاتے میں اپنا کوئی سفارشی تیار کروں گا، کو بیٹا، کو بھانجا، کو بھتیجا، کوئی قریبی ایک آدھ حافظ قرآن بنا لیں، اپنی نسلوں میں سے کسی ایک کا تعلق قرآن سے جوڑ دیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انبیاء بھی سفارش کریں گے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے حاجی جس کا حج اللہ کو پسند آ گیا، ایک حاجی کو بھی اللہ اپنے خاندان کے 400 افراد کے بارے میں سفارش کا حق دے۔ غریب کی سفارش چلے گی، حاجی کی سفارش چلے گی، انبیاء کی سفارش چلے گی، لیکن واللہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ہمیں قرآن مجید کی عظمت سمجھا دے، اللہ ہمارے دل میں اس پاک کتاب کی عظمت ہمارے دل میں بھر دے۔ فرمایا میرے امتیوں، جو سفارش کی طاقت، جو سفارش کی قبولیت اللہ قرآن کو دیں گے، نہ کسی نبی کو ملے گی، نہ کسی ولی کو ملے گی۔ جو سفارش کی طاقت اور قبولیت کسے ملے گی جی؟ قرآن پاک کو ملے گی۔ تو رات کو سوتے وقت کم سے کم 5 منٹ قرآن کو دیں، کم سے کم اس پہ کون عمل کرے گا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، میرے محبوب قرآن پڑھ پڑھ کی امت کو سنائیں، تلاوت آیات۔